برائلر کے نرخ پر قابو نہ پایا جا سکا۔ مرغی کے نرخوں میں 15 روپے فی کلو کا بڑا اضافہ، قیمت 490 روپے ہو گئی۔ مارکیٹ میں صافی گوشت 580 روپے فی کلو میں بیچا جا رہا ہے۔ ہول سیل زندہ برائلر 324 روپے، پرچون ریٹ 338 روپے کلو مقرر۔ فارمی انڈے 17 روپے سستے، فی درجن قیمت 200 روپے ہو گئی۔ مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 5880 روپے میں دستیاب۔ ماہ سیام میں بھی گرا فروشوں اور ناجائز منافع خوروں کا راج۔ مارکیٹ میں سبزیاں اور پھل مہنگے فروخت۔ پیاز کی سرکاری قیمت 50 روپے، فروخت 80 روپے کلو۔ ٹماٹر کی سرکاری قیمت 60 روپے، فروخت 80 روپے کلو۔ لہسن 620، ادرک 400، لیموں چائنا 140۔ سبز مرچ کی سرکاری قیمت 130 روپے، فروخت 190 روپے کلو۔ ٹینڈے 80، بینگن 120، بھنڈی 320، شملہ مرچ 180 روپے کلو فروخت۔ پھلوں میں کیلا درجہ اول کی سرکاری قیمت 240، فروخت 280 روپے درجن۔ سیب کالا کولو 520، پپیتا 550، خربوزہ 420 روپے کلو میں بیچے جا رہے ہیں۔ مشرق وسطی میں کشیدگی، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے تعین کے لیے اوگرا حکام نے سر جوڑیے۔ 15 روز کے بجائے ہفتہ وار قیمت کا تعین کرنے پر غور۔ لیوی میں کمی خارج از امکان قرار۔ ذرائع کے مطابق پیٹرولیم لیوی میں کمی سے IMF معاہدہ متاثر ہوگا۔ پیٹرول پر 84 اور ڈیزل پر 77 روپے فی لیٹر لیوی ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کے نرخ میں 16 ماہ سے پہلے ہی تبدیل کا امکان۔ شہر میں پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی متاثر ہونے سے بحران کا خدشہ۔ پیٹرولیم مصنوعات کے 20 دن سے زائد کے ذخائر موجود ہیں۔ حکومت کا دعویٰ، پیٹرول پمپ مالکان نے کہا ڈیزل مل ہی نہیں رہا۔ ڈیلرز کا کہنا تھا پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی کم دی جا رہی ہے۔ کمپنیوں نے ذخیرہ اندوزی شروع کر دی۔ نعمان مجید نے کہا پیٹرول کی 50% اور ڈیزل کی 10% کم سپلائی ہو رہی ہے۔ ڈیزل کی سپلائی کئی روز سے رکی ہوئی ہے۔ پیٹرول 30 سے 40 اور ڈیزل 70 روپے لیٹر تک مہنگا ہونے کا امکان ہے۔ علاقائی کشیدگی اور توانائی کا بحران، حکومت کا سمارٹ ورکنگ پلان تیار۔ توانائی کی بچت کے لیے تعلیمی اداروں کی آن لائن کلاسز اور ملازمین کے ورک فرام ہوم کی تجویز۔ کرونا دور کی طرح آن لائن اور سمارٹ آفیشل ورکنگ پر غور۔ مختلف تجاویز پر مبنی اسمبلی جلد ECC میں پیش کیے جانے کا امکان۔ ایران امریکہ اسرائیل جنگ کے باعث فضائی آپریشن شدید متاثر۔ لاہور سمیت ملک بھر میں 167 ملکی اور غیر ملکی پروازیں منسوخ۔ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر 32 پروازیں منسوخ ہوئیں۔ گزشتہ 5 روز میں منسوخ پروازوں کی تعداد 775 سے تجاوز کر گئی۔ عوام کو شدید مشکلات کا سامنا۔ مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال میں فضائی نظام کو درہم برہم کر کے رکھ دیا۔ لاہور سمیت ملک بھر کے ایئرپورٹس کے گوداموں میں سینکڑوں ٹن سامان کے انبار لگ گئے۔ بڑی ایئر کارگو سروس فراہم کرنے والی کمپنیوں نے چارجز 2 سے 3 گنا بڑھا دیے۔ گوشت، پھل، سبزیاں وغیرہ 5 روز سے بیرون ممالک نہ بھجوائی جا سکیں۔ ایکسپورٹر شدید پریشان۔ بیوہ خواتین اور یتیموں کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب رحمت کارڈ متعارف کرانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے بیوگان اور یتیم بچوں کی کفالت کے لیے رحمت کارڈ کی منظوری دے دی ہے۔ بیوہ خواتین کی سرکاری کفالت کے لیے ڈیجیٹل سسٹم تیار کر دیا گیا۔ بیوگان کو 1 لاکھ اور یتیم بچوں کو 25,000 روپے ملیں گے۔ عید کے بعد پروجیکٹ کا آغاز ہوگا۔ مریم نواز کا کہنا تھا پنجاب کے وسائل پر ہر فرد کا حق ہے۔ حقدار تک حق پہنچانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے۔ پنجاب میں جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے قوانین کو سخت کیا جا رہا ہے۔ جنگلی حیات کا مسکن ختم کرتے ہیں تو قدرتی توازن بگڑتا ہے۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا ورلڈ وائلڈ لائف ڈے کے حوالے سے تقریب سے خطاب، بولی غیر قانونی شکار اور جانوروں کی سمگلنگ روکنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ جنگلی حیات کے تحفظ کے بغیر قدرتی نظام محفوظ نہیں رہ سکتا۔ وائلڈ لائف رینجرز کو جدید آلات کے استعمال کی تربیت دی جا رہی ہے۔
گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی ایرانی کونسل جنرل آمد۔ ایرانی کونسل جنرل نے گورنر کا استقبال کیا۔ سردار سلیم حیدر خان نے ایرانی سپریم لیڈر کی شہادت پر اظہار تعزیت کیا۔ گورنر پنجاب کا کہنا تھا، ایرانی سپریم لیڈر کی شہادت پر پوری پاکستانی قوم سوگوار ہے، ایرانی عوام کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ آدھا رمضان گزر گیا، ابھی تک کے پی حکومت نے رمضان پیکج کی تقسیم شروع نہیں کی۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا کہنا تھا، پنجاب حکومت 30 لاکھ افراد کو رمضان نگہبان پیکج کی امدادی رقم منتقل کر چکی۔ پنجاب حکومت اگلے چند دنوں میں 40 لاکھ کا ہدف حاصل کرے گی۔ مریم کے دسترخوانوں سے صوبے بھر میں روزانہ لاکھوں افراد افطاری کر رہے ہیں۔ موسم کی بدلتی صورتحال کے حوالے سے الرٹ جاری۔ ڈی جی پی ڈی ایم میں عرفان علی کاٹھیا کے مطابق آنے والے دنوں میں میدانی اضلاع میں گرمی کی شدت میں غیر معمولی اضافے کا امکان ہے۔ پارہ معمول سے 8 ڈگری سینٹی گریڈ تک اوپر جا سکتا ہے۔ شمالی پنجاب میں 6 سے 7 مارچ اور پھر 9 سے 11 مارچ تک گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ پنجاب بھر میں کتوں کے کاٹنے کے کیسز میں خطرناک حد تک اضافہ۔ ہر گھنٹے تقریباً 25 افراد کتوں کے کاٹنے کا نشانہ بننے لگے۔ رپورٹ کے مطابق صوبے بھر میں 22 ماہ کے دوران 4,36,408 افراد کو کتوں نے کاٹا۔ اوسطاً روزانہ 600 سے زائد شہری کتوں کے کاٹنے کا شکار۔ صوبائی وزیر چودھری شافعی کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ سالانہ ترقیاتی پروگرام کے تحت جاری ترقیاتی اسکیموں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ سیکرٹری انڈسٹریز کی ترقیاتی اسکیموں پر پیش رفت بارے بریفنگ۔ صوبائی وزیر کی ترقیاتی اسکیموں پر کام کی رفتار کو مزید تیز کرنے کی ہدایت۔ یونیورسل ہیلتھ کوریج اور پنجاب فیملی پلاننگ پارٹنرز کوآرڈینیشن فورم کا مشترکہ اجلاس۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر، یونیسیف اور عالمی اداروں کے نمائندوں کی شرکت۔ خواجہ عمران نذیر کا کہنا تھا، مراکز صحت کی آؤٹ سورسنگ سے سروس ڈلیوری میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ویژن کے تحت عوام کو دہلیز پر طبی سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ واسا اور ہارٹی کلچر ایجنسیوں کے مینیجنگ ڈائریکٹرز کی کارکردگی کی کڑی جانچ کا فیصلہ۔ سالانہ ای سی آر اور پرفارمنس رپورٹ کے لیے طریقہ کار وضع کر دیا گیا۔ سیکرٹری ہاؤسنگ پنجاب نور الامین مینگل نے احکامات جاری کر دیے۔ تمام افسران متعلقہ ضلعی انتظامیہ کے ماتحت کام کرنے کے پابند ہوں گے۔ مینیجنگ ڈائریکٹرز کی چھٹی کا اختیار بھی کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کے پاس ہوگا۔ نجی املاک کی خوبصورتی پر سرکاری پیسہ خرچ نہیں ہوگا۔ پنجاب حکومت نے ایل ڈی اے کو نجی دکانوں کے فساد پر سرکاری فنڈز خرچ کرنے سے روک دیا۔ ایل ڈی اے فساد ڈیولپمنٹ پر سرکاری خزانے سے 50 کروڑ سے زائد خرچ کر چکا۔ جیون مارکیٹ، اچرا بازار اور ریلوے اسٹیشن ری ماڈلنگ منصوبے میں سرکاری فنڈز استعمال ہوئے۔ پنجاب حکومت نے 3 افسران کے تقرر و تبادلے کر دیے۔ ڈی جی سپورٹس پنجاب خضر افضال کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ خضر افضال کو جنرل ایڈمنسٹریشن رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ محمد طارق قریشی کو ڈائریکٹر جنرل سپورٹس اینڈ یوتھ افیئرز پنجاب تعینات کر دیا گیا۔ ڈاکٹر شہنشاہ فیصل عظیم کو ڈائریکٹر جنرل سوشل ویلفیئر بیت المال پنجاب تعینات کر دیا گیا۔ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ پنجاب نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ محکمہ ایکسائز کے متعدد افسران کی گریڈ 18 میں ترقی کے بعد تعیناتیاں۔ مبشر ریاض کو ڈپٹی ڈائریکٹر ٹیک ڈی جی خان تعینات کر دیا گیا۔ منظر خالد ڈپٹی ڈائریکٹر ایڈمن ریجن سی اور طارق بٹ ریجن ڈی لاہور تعینات۔ آفتاب رحیم کو گریڈ 18 میں ریگولر بنیادوں پر ڈپٹی ڈائریکٹر بنا دیا گیا۔ تیز رفتاری ایک اور جان لے گئی۔ شہدی کھوئی کینال روڈ پر خوفناک ٹریفک حادثے میں موٹر سائیکل سوار جاں بحق۔ ریسکیو ترجمان کے مطابق متوفی کی شناخت 30 سالہ عالم ندیم کے نام سے ہوئی۔ پولیس نے لاش تحویل میں لے کر کارروائی کا آغاز کر دیا۔